السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گا گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ یہاں سے آیتیں جہاد کے متعلق ہیں، جس کو آج کے زمانے میں کوئی سننا نہیں چاہ رہا ہے۔ لفظ جہاد ایک اتنا مقدس لفظ ہے جس کو دجالی میڈیا نے اور زمانے کے حالات نے اتنا بگاڑ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب اس لفظ سے اور اس نام سے مسلمان بھی گھبرانے لگے ہیں۔ میرے عزیزو، شروع کے معاملات میں جس طرح اسلام کے 5 پلر آپ کو یاد ہوں گے، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان اسلام: کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ شروع میں کچھ حدیثوں میں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا ذکر نہیں فرمایا، جہاد کا ذکر فرمایا۔ جہاد کا ذکر ہے، اور اس کو اتنے ہلکے میں کہ نہیں وہ جہادی ہے، لو جہاد ہے، یہ تمام الفاظ سے آپ نہ گھبرائیں۔ اگر کوئی نام احمد کو بگاڑ کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا آپ اپنے بچوں کا نام احمد اور محمد رکھنا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہمارے مقدس چیزوں کو وہ اتنا غلط انداز میں پیش کرے تاکہ تم بھی اس سے کترانے لگ جاؤ۔ اس کی ایک مثال اس سے قبل بھی میں نے بتایا تھا۔ بسلری پانی کی بوتل ہے، آپ کو بھی معلوم ہے ایک بالکل شدھ پانی ہے، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں، لیکن 100 لوگ مل کر کے اس کو زہر بولنا شروع کر دیا۔ یہ پانی نہیں، اس میں زہر ہے، اس میں کیمیکل ہے، فلاں ہے، وہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل پیور پانی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ وہ 100 لوگوں کی باتوں میں آ کر اس پانی کی بوتل کو ہاتھ لگانے سے ہی ڈرنے لگ گئے۔ گھبراہٹ ہو گئی، پتہ نہیں بھائی اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں، اتنے لوگ بول رہے ہیں۔ سیم اسی تھیوری پر یہ ٹھگی ہیں یہ سارے میڈیا والے، جو مقدس ہماری چیزوں کو اتنا ورغلاتے ہوئے بولتے ہیں کہ مسلمان بھی وہ نام لینے سے گھبرانے لگ جائے۔ جہاد کو ان لوگوں نے پورا ٹاپک بنا لیا ہے، 24 گھنٹے بھونکتے رہتے ہیں انہی چیزوں پر کہ وہاں پر ایک جہادی مل گیا، یہاں پر ایک جہادی مل گیا۔ جہادی کہہ کر کے اس مقدس نام کو یہ لوگ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد پھر دیکھنا، یہ کہیں پر کوئی مارا جائے، پکڑا جائے تو اس کو یہ کہنے لگیں گے کہ فلاں جگہ نمازی مل گیا، نمازی کو گرفتار کیا گیا، تو پھر لوگ نماز سے بھی گھبرانے لگ جائیں گے، شاید نماز میں کوئی گڑبڑی ہے۔ تو جہاد یہ سیلف ڈیفنس کا نام ہے،
آئیں مجھ سے کوئی بحث کریں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ لفظ جہاد کے متعلق بات کر رہے ہیں, آج حکومتیں ایسی ہیں, ماحول ایسا ہے, ہزار بدلیں ان کی حکومتیں, کسی مقدس نام کو ہم کیوں ترک کریں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے گھر میں چور آ گیا, اگر چور آیا اور آپ کے گھر والوں کو مارنے لگ گیا اور آپ کا مال لوٹنے پر آ گیا, آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے سلسلے میں؟ چور کو کیا کریں گے؟ دعا کرتے بیٹھے رہیں گے, اچھا آدمی ہے گھر لوٹ کر کے لے جائے اور دو چار کو مار کے جائے. آپ کے اندر طاقت ہے, آپ قوت سے اس کا مقابلہ کریں گے. کمپلینٹ کرنے کا بعد میں دیکھتے ہیں ابھی تو گھر لوٹ رہا ہے میرا. آپ اس چور کو کیوں گرفتار کیے, کیوں پکڑے اس کو, کیوں گھر میں مارے آپ نے؟ یہ آپ نے اپنا ڈیفینس کیا. سیلف ڈیفینس اسی کو کہتے ہیں, اپنے آپ کا دفاع کرنا, ڈیفینس کرنا, اسی کا نام جہاد ہے. اللہ کی رضا کے لیے جان, ایمان اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے جو نکلتے تھے اسی کو جہاد کہتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ زبردستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جہاد کسی قوم کے ساتھ کیا ہو؟ لوگ خاموش بیٹھے ہوں, اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں, کسی نے کچھ کیا نہیں اور حضور نے جا کر اٹیک کیا ان پر, صحابہ نے جا کر اٹیک کیا ان پر. ہر جہاد کی میں تاریخ آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ہوا. جب صحابہ کو مارا گیا, صحابہ کا مال لوٹا گیا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی جاؤ اپنا مال واپس لو. سیلف ڈیفenس کو, اب مثال کے طور پر ہم بارڈر پر اپنے فوجیوں کو کھڑا کیے ہیں, ہزاروں فوجی ہمارے بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں, ہندوستان کے بارڈر پر. اگر پڑوسی ملک کے فوجیوں نے زبردستی ہماری طرف فائرنگ کی, ہوتا ہے نا جیسے کنٹرول لائن کو کراس کیا اور پھر اس کے بعد فائرنگ ادھر سے کی, تو ہمارے فوجی کیا کریں گے؟ ادھر سے یہ جوابی فائرنگ کریں گے. اگر انہوں نے وہاں سے چھیڑ خانی کی, ہمارے کسی بھی گھر کے اوپر حملہ کیا ہندوستان کے, تو ہندوستان کے بارڈر پر کھڑے ہوئے فوجی کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا یہ جواب دینے والے فوجیوں کو آتنکواد کہا جائے گا؟ ان کو دہشت گرد کہا جائے گا کہ تم پڑوسی ملک کو کیوں فائرنگ کر رہے ہو؟ نہیں, کیونکہ چھیڑ خانی ادھر سے ہوئی تھی تو جواب ہم نے دیا ہے. ہاں, اگر ہم چھیڑ خانی کرتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ یہ ظالم ہے. خاموش بیٹھی ہوئی قوم, اس پر جا کر کے تم نے اٹیک کیا تو یہ ظلم ہے, یہ جہاد نہیں, یہ آتنکوادی. ہاں, میں ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو اپنے جسم پر بم باندھ کر کے اگر آئیں اور کسی بھی پبلک ایریے میں اپنے آپ کو اڑا لیں, اس میں نہتے لوگ مارے جائیں, بچے مارے جائیں, عورتیں ماری جائیں, قطعاً اس کو جہاد نہیں کہتے, یہ سراسر دہشت گردی ہے, ظلم ہے. ہم بھی اس کے قائل ہیں. اسلام جس جہاد کی بات کر رہا ہے وہ سیلف ڈیفنس ہے, اور اعلاء کلمت الحق, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پوری دنیا میں پھیلے. تو جہاں راستہ روکا گیا, جہاں آپ کے ساتھ ظلم ہوا, انہوں نے مقابلہ کیا ہے. میاں میں چل رہا ہوں, یہاں سے مجھے ریلوے اسٹیشن تک جانا ہے, بیچ میں دو چار لوگ اگر پکڑ کر کے مجھے روکنے لگیں, کچھ تو ہاتھ پیر چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے؟ تو ہم دنیا میں پھیل رہے تھے, تو جہاں جہاں ہمیں روکنے کی کوشش کی, صحابہ نے ان اڑچنوں کو ہٹایا, اسی کو جنگیں کہا گیا ہے, وہی جہاد ہوئے ہیں. تو آج آیت میں نے جو تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, یہ بہت اہم چیز ہے اور حالات زمانہ کے اعتبار سے بھی. اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہوشیاری سے کام لو, یعنی خذوا حذرکم کا مطلب یہاں پر تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ دشمن کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو. ایک قول یہ بھی ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھو. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن کے مقابل میں اپنی حفاظت کی تدبیر کرنا جائز ہے. دشمن کے مقابلے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرنا جائز ہے, بلکہ یہ ضروری ہے.
وہ تو ہماری گورنمنٹ بھی کہتی ہے اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ لائسنس نکال لو اپنی بندوق نکالنے کا، ہے نا. سویلینز کو بھی دی جاتی ہیں لیکن اس کے بہت سارے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. تو میں صرف اور صرف بات کر رہا ہوں سیلف ڈیفenس کی. اس سے قبل بھی میں نے جمعہ میں ایک بیان کیا تھا کہ لوگوں اپنی حفاظت کی فکر کرو. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. اب یہاں پر ایمان والوں کو جو مخاطب ہے یہ انداز تخاطب دیکھیں آپ. قرآن میں اس کی بھی میں تفسیر کر چکا ہوں. جگہ جگہ پر رب تعالیٰ جب ہمیں پکارنا ہوتا ہے تو کیسے پکارتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. اس خطاب میں، اس ندا میں بہت پیار ہے، بہت مٹھاس ہے. اے ایمان والو، کسے رب تعالیٰ پکار رہا ہے؟ آپ کو پکار رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے. اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو سمجھو کہ میرے رب نے مجھے پکارا. یہ امتیاز یعنی یہ فرق دیکھیں گے اگر آپ. پچھلی قوموں کو جب اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے قرآن میں تو ان کے نسب کے نام سے پکارا یا ان کی آبادی کے نام سے پکارا. جیسے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، ان کو ایسے خطاب کیا جاتا تھا کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں بنی اسرائیل، اس لیے ان کو اسرائیل کے بیٹے کہا جاتا ہے. اور دوسری قوموں کو کسی گاؤں کے نام سے کہ اے فلاں شہر والو. لیکن امت محمدیہ کو جب اللہ نے پکارا تو یوں اے ایمان والو، تم چاہے کسی بھی وطن کے ہو، کسی کے بھی بیٹے ہو، ایمان کی نسبت سے اللہ نے ہمیں پکارا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی سمجھ کر کے چلو کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم ہماری کوئی نسبت ہے تو وہ ایمان کی نسبت ہے. کبھی اپنے نسب پر فخر کرنا، مال پہ فخر کرنا، کسی وطن کے ہونے پر تعصب کرنا، یہ جائز نہیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جن میں آج ہم ملوث ہیں، کچھ لوگ اپنے خاندانوں کے فخر میں ایمان کی نسبت کو بھلا بیٹھے ہیں. میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں شیخ ہوں، فلاں منصوری ہے، فلاں انصاری ہے، فلاں وہ ہے. تو یہ برادریاں اور خاندانوں میں بانٹ کر کے ایک دوسرے پر تفاخر کرنا، گھمنڈ کرنا، اترانا اور کہنا کہ یہ نیچ برادری والا ہے، یہ کمزور برادری والا ہے. ایمان میں تو یہ ہے ہی نہیں. اسلام نے کاسٹزم کو ختم کیا ہے. ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، برہمن ہو، چھتریہ ہو، شودر ہو، یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. وہ چاہے شیخ کے گھر میں پیدا ہو، چاہے انصاری کے گھر میں، چاہے خان کے گھر میں. اب ایک چیز، ایمان کی نسبت سب سے اہم نسبت ہے ہمارے لیے. جس کے پاس ایمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو. اور ایمان نہیں ہے تو تمہاری ماں سے ہی پیدا ہوا ہو، تمہارا بھائی نہیں ہے وہ، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. سارے رشتوں کی بنیاد ایمان سے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بھی پکارا تو کیوں، کس طرح سے پکارا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب یہ کیوں اس طرح کے لفظ سے پکارا جاتا ہے؟ دیکھیں کبھی کبھار کوئی بڑی ذمہ داری دی جانی ہوتی ہے تو بڑے نام سے پکارا جاتا ہے. میرے 4 بیٹے ہیں، اگر سب کے نام ہیں محمد، احمد، عبداللہ، میں مثال دے رہا ہوں. تو کبھی اگر کوئی بڑا کام ہے تو میں کہوں گا اے میرے بڑے بیٹے، حالانکہ وہ بھی بیٹا ہی ہے، بڑے بیٹے. اب کام کچھ ایسا سونپنا تھا مجھ کو جس کی وجہ سے میں نے بڑا کہہ کر کے اس کو پکارا کہ سارے دوسرے لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں تھا. اسی طرح سے جب کوئی بڑی ذمہ داری دینی ہوتی ہے تب اللہ بندوں کو یوں پکارتا ہے اے ایمان والو، تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، سنو. جب ایمان والو کہہ کر کے مخاطب کیا ہے رب تعالیٰ نے، وہاں کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے. یہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ ہاسپٹل میں
یہ دماغ میں جو آتی ہیں وہ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. کئی مریض بھی ہیں, 10 مریض ہیں اور 10 صحت مند لوگ ہیں. اب اس میں افضل کون ہے؟ جس کے پاس صحت ہے, اس کے ساری چیزیں پارٹ سب صحیح, ہاتھ پیر سب سلامت ہیں, کوئی بیماری نہیں, اور 10 بیمار ہیں بیچارے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی لولا ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی کینسر والا ہے. ڈاکٹر نے دیکھا اسے کوئی بڑی ذمہ داری دینی تھی, کوئی ذمہ داری دینی تھی اپنے ہاسپٹل کی, تو اس نے یوں خطاب کیا وہ سارے 20 لوگوں میں, اے وہ لوگوں جن کے پاس صحت ہے وہ میرے پاس آ جائیں. اے وہ لوگوں جن کے پاس صحت ہے, اچھی تندرستی ہے, وہ آ جاؤ اور میرا یہ کام سنبھالو, یہ ہاسپٹل تم سنبھالو. کیوں ان میں سے اس طرح اس نے پکارا؟ اس لیے کہ جس کے پاس صحت ہے اسے یہ بتایا جائے کہ تم کو ایک بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے, بیماروں کو یہ کام نہیں دیا گیا, تم کو یہ دیا گیا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ صحت تمہارے پاس ہے, تم بڑے آدمی ہو. اسی طرح جب رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں کئی بے ایمان ہیں, ان لوگوں میں جب تمہیں پکارے اے ایمان والو, تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بڑی نعمت ہے جس کو یاد دلا کر کے رب تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے. اب یہ ذمہ داری کی بات ہے ایمان والوں. اب اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں مخاطب فرمایا اے ایمان والو, تو توجہ ہو جانا چاہیے. میں بے ایمانوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں بے ایمانوں سے بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کو اگر تکلیف ہے تو وہ خاموش رہے, کیونکہ میں صرف ایمان والوں سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو کان کھڑے ہو جانا چاہیے, مجھے پکارا جا رہا ہے. اب یہاں اگر محفل میں بیٹھے ہوئے اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو عورتیں ہیں وہ پردہ کر لیں, آپ جلدی پردہ کریں گے کیا؟ آپ کے دل میں یہ ساری چیزیں اور دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو عورت ہے اس کے لیے خطاب ہے, میرے لیے نہیں ہے. میرے لیے تو کہا ہی نہیں گیا, میں دوپٹہ کاہے کو اوڑوں, میں مرد ہوں. آپ اسی طرح سے گیس کریں گے نا, کیا آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ عورت نہیں ہیں, آپ مرد نہیں ہیں, عورت معلوم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب پورے مجمع میں اللہ کا یہ خطاب آ جائے اے ایمان والو, کیا آپ یہ کہیں گے وہ پتہ نہیں کسی اور کے لیے, میں تو تھوڑی نہ ہوں, ایسا تو نہیں کہو گے, بلکہ فوراً آپ الرٹ ہو جاؤ گے کسی اور کے لیے نہیں, یہ رب تعالیٰ کا حکم میرے ہی لیے آیا ہے. میں ایمان والا ہوں, میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, قیامت کو حق مانتا ہوں, اس کے نبی کو حق مانتا ہوں, ایمان میرے پاس ہے. دوسرا کوئی اس کی طرف توجہ کرے نہ کرے, میرے مولا نے مجھے پکارا ہے. اب دیکھیں کون سی بڑی ذمہ داری دینے کے لیے اللہ نے پکارا. خذوا حذرکم, آج کا یہی حکم ہے. اللہ نے فرمایا تم ہوشیاری سے کام لو, یعنی تم اپنی حفاظت کی تدبیر کرو, اپنی حفاظت کی تدبیر کرو. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حفاظت کے متعلق اتنی تنبیہیں فرمائی, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو سونے کے وقت بھی فرمایا. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں, سارے فرائض میں سب سے افضل فرض کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ کی فرض کی ہوئی چیزیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب فرض ہے نا. سب میں اہم فرض کون سا ہے؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتے ہیں؟ نماز سب سے بڑا فرض ہے؟ نہیں, یہ تو ہم سب دوسرے فرض کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ فرمایا گیا جان کی حفاظت کرنا سب سے بڑا فرض ہے. جان ہے تو نماز ہے, اگر جان ہی نہیں رہی تو کون سی نماز پڑھیں گے آپ؟ حفظ جان یعنی اپنی جان کی حفاظت کرنا, یہ پہلا فرض ہے ایمان والے کے لیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایک مثال میں, آج مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کا بھی دن ہے. بات آ گئی ہے بیچ میں تو عرض کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے, اور مقام صحبہ ایک جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی, اور حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے. حضرت علی نے نماز نہیں ادا کی تھی, مشہور واقعہ ہے. ان کی نماز قضا ہو گئی, سورج غروب ہو گیا.
حضرت علی نے کیا چھوڑ دیا؟ نماز. کیا چھوڑ دیا؟ ہاں یہ ہمارے جیسے نہیں تھے وہ کہ کسی کی نماز چھوٹ جائے تو فرق نہ پڑے. وہ تو حیدر کرار ہیں, شیر خدا ہیں. ان کی زندگی میں ایک نماز چھوٹ جانا ان کے لیے بہت بڑا معاملہ تھا. رونے لگ گئے وہ کہ کبھی اب تک چھوٹی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے. حضرت علی کو روتا ہوا دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہا نماز قضا ہو گئی, نماز نہیں پڑھا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا, ڈوبا ہوا سورج پھر سے اسی جگہ پر آ گیا جو عصر کے مقام پر ہوتا ہے. عصر کے مقام پر, یہ اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ثابت فرمایا ہے, لکھا ہے. آپ نے نماز ادا کی, پھر سورج اپنے وقت مقررہ اپنے جیسا چلتا ہے واپس غروب ہو گیا. اب یہاں پر نظام میں پوری تبدیلی آ گئی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے پوری دنیا میں, اور شاید لاسٹ, کہ ڈوبا تھا واپس آیا پھر چلا گیا. بعض لوگوں نے کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ نے پھیرا, لیکن ساتھ ہی مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ کس کے لیے پھیرا وہ بھی دیکھو. میرے مصطفیٰ نے پھیرا ہے لیکن کس کے لیے پھیرا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے. انہوں نے کیا چھوڑ دی حضور کے لیے؟ نماز. کیونکہ میرے آقا کو انہوں نے جگایا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, جگایا نہیں. اب میں دوسری بات کہتا ہوں جو شیعوں کو جلن ہوتی ہے جس سے, وہ ایک اسپرے کا کام ہوتا ہے. جو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینے جا رہے تھے. غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. یہ بھی واقعہ سب کو معلوم ہے. وہاں پر بھی ایسی حال ہوا کہ غار کے سارے سوراخ حضرت صدیق اکبر نے بند کر دیے تھے. ایک سوراخ پر اپنی انگوٹھا یا ایڑی لگا کر پیر لمبا کیے, ان کے بھی زانو پر, ان کے بھی ران پر حضور سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. سیم چیزیں. ہاں اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ حضور آرام کر رہے ہیں, صدیق اکبر کے پیر میں ایک سانپ ڈسنا شروع کر دیا. سانپ نے کاٹنا شروع کیا اور سانپ کا زہر چڑھتا ہوا پورے پیر تک آ گیا, لیکن پیر انہوں نے ہٹایا نہیں. درد کی شدت اتنی بڑی کہ پیر پیلا ہو گیا. اور اس سانپ کے متعلق بعض روایات میں ہے کہ وہ بہت پرانا سانپ تھا, 500 سال پرانا. اس نے یہ سن رکھا تھا کہ ہجرت کرنے کے وقت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوگا. اس کی عمر سے مجھے کوئی کلام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سانپ کاٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, پوچھا کیا ہوا؟ چہرہ متغیر تھا, بدلا ہوا. کہا سانپ ڈس رہا ہے. جان چلی جاتی نا, سانپ کے کاٹنے سے کیا ہوگا؟ جان چلی جاتی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹاؤ, وہ مجھے نہیں کاٹے گا, وہ میرے زیارت کے لیے آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے پیر ہٹایا, سانپ نے زیارت کی اور وہ واپس چلا گیا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زہر آلود پیر کو اپنا لعاب پاک لگایا, اور حدیث پاک میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے پیر میں سے زہر ختم ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کون سے پیر میں کاٹا تھا. شفا یابی ہوئی. اب دونوں چیزیں دیکھیں, میں یہ 2 واقعے کیوں بیان کیا. ہمیں نماز کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے اور جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی جو سب سے اعلیٰ اثر کی ہے, وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر اثر کی ہے. یعنی اثر کی نماز چھوڑی تھی. 5 نمازوں میں عصر کی نماز کا مقام سب سے بڑا ہے. یہ بھی یاد رکھیں آپ, اس کو صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں, بیچ والی نماز. قرآن پاک میں اس کے متعلق خاص آیت آئی, حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ, بیچ والی نماز کی حفاظت کرو, اللہ نے فرمایا. تو نماز وسطیٰ, بیچ والی نماز حضور پر انہوں نے قربان کر دی. اور ادھر صدیق نے
جان ان پر نچھاور کر دی. حضرت صدیق اکبر نے کیا فدا کر دیا حضور پر؟ جان. کیونکہ سانپ کاٹ رہا ہے، جان جا رہی ہے. حضور کی نیند پر دونوں نے کچھ چیزیں قربان کی. حضرت علی نے اپنی نماز قربان کی، صدیق اکبر نے جان قربان کر دی. لیکن میرے آقا نے ان کو ان کی نماز لوٹا دی، ان کو ان کی جان لوٹا دی. دونوں کو بھی لوٹا دیا. حضرت علی کی نماز چھوٹی تھی، واپس حضور نے ان کو بھی لوٹا دیا. صدیق اکبر کی جان جانے کے قریب تھی، اپنے لعاب سے ان کی بھی جان واپس کر دی. اس سے پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر کا مقام اور ہے، حیدر کرار کا مقام اور ہے. ہم یہاں پر اسی اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقیدے سے چلتے ہیں. پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے. خیر، جان کی حفاظت یہ تمام فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے. اب میں جو بات عرض کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی تنبیہات ہیں تمہاری اپنی جان کی حفاظت کے لیے. فرمایا کھلی ہوئی چھت پر نہ سو. وہ چھت جس کی فصیل نہیں ہوتی، باؤنڈری نہیں ہوتی، جن چھتوں کی باؤنڈری نہیں لگی ہوتی، اس چھت پر سونے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ان چھتوں پر نہ جایا کریں، نہ سویا کریں، اس لیے کہ شیطان تمہیں وہاں سے دھکا دے کر گرائے گا اور تمہاری جان چلی جائے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا، بہتے ہوئے پانی کے قریب اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ، جلتی ہوئی آگ کے قریب اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ نہ جاؤ، منع فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا یہ ہے کہ وہ پانی کے قریب دھیرے دھیرے جاتے رہو گے اور وہاں ابلیس لعین شیطان تمہارے پیروں کو جکڑ لے گا، اس وقت تک چھوڑتا نہیں جب تک تمہاری موت نہ ہو جائے. تو جتنے بچے یہ ڈوبتے ہیں، مرتے ہیں، شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. موت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ اور ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہاں جان کی حفاظت ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے سے تنبیہات ہمیں فرمائی. حتیٰ کہ رات کو سونے کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ بند کر کے سو. پہلے تو چراغ ہوتے تھے، یعنی اس کے اندر تیل ڈالا جاتا اور بتی ہوتی اور تھوڑی سی روشنی چلتی رہتی، آگ جلتی رہتی. ابھی تو یہ سب کرنٹ والا سسٹم ہے. اس کو بجھانے کا حکم کیوں ہے؟ مفسرین میں سے بعض نے فرمایا کہ اس لیے کہ شیطان چوہے کی شکل میں آتا ہے، کبھی چوہے کی شکل میں آتا ہے اور اس چراغ کو وہ کھینچتے ہوئے لے جائے گا یا گرا دے گا اور کپڑوں میں لگائے گا. جہاں کپڑوں کی تھان رکھی ہوں، کپڑے تمہارے لگے ہوں، وہاں پر یہ اکثر گرائے گا اور کپڑوں میں آگ لگے گی اور تمہارا پورا گھر جل جائے گا. یہ پریکوشن کہتے ہیں، یہ ہے پرہیزی، یعنی جان کی حفاظت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں عطا فرمائی. اور قرآن کہتا ہے خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کی تدبیر کرو. دشمنوں سے بچنے کی بھی، حالات سے بچنے کی بھی پہلے تدبیر تم خود کرو. ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا میں اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کیسے کروں؟ میرا اونٹ ہے، میں اسے کھلا چھوڑ دوں اور یہ اللہ پر بھروسہ کروں کہ میرا مولا جب چاہے میرے اونٹ کو لوٹا دے گا، یا اس کو باندھ کر کے رکھ کے توکل کروں؟ کیونکہ اونٹ جو ہے ایک بار نکلتا ہے تو پھر مالک کے پاس نہیں آتا، طوطے کی طرح ہے. طوطا پنجرے میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے تمہارا ہے، پنجرے سے نکلا تو چلا گیا. تو صحابی نے پوچھا کہ میں اونٹ کو رسی باندھ کر کے اپنے گھر میں تب اللہ کی توکل کروں، یقین کروں، یا اسے کھلا چھوڑ کر کے اللہ پر یقین کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اونٹ کے گلے میں رسی باندھ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ نہیں کہ اس کو کھلا چھوڑ دیا میرا مولا بچانے والا ہے، وہ یقیناً بچائے گا، لیکن کیا تم اپنے رب کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ یہی تو ایک بزرگ پہاڑ پر تھے، ایک غیر مسلم ان کے پاس آیا اور کہا تم اللہ اللہ بہت کرتے ہو، کیا تمہارا اللہ بچاتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بچاتا ہے، وہ میرا مولا حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے.
تو اس ظالم نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ بچاتا ہے تو اس پہاڑ سے ذرا چھلانگ لگاؤ دیکھتا ہوں تمہارا اللہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں کرنا کسی کے مقابلے میں. اس کا بھی تو کوئی خدا ہوگا, پہلے تیرے خدا کا تو بتا دے کہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں, بعد میں بتاتا ہوں. اس بزرگ نے جواب کیا دیا, کہا کہ میرا مولا بچاتا ہے, مجھے یقین کا یقین ہے, لیکن میں ہوتا کون ہوں میرے مولا کا امتحان لینے والا. میں کون ہوں کہ اللہ کا میں امتحان لوں کہ تو بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا, میں دیکھ رہا ہوں. نہ, بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کا امتحان لے گا. ہاں اگر اچانک آ پڑی ایسی چیزیں تو وہ تو رب قدیر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنے سے پہلے جبرائیل کو بھیجتا ہے, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے سے پہلے جبرائیل کو بھیجتا ہے, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے وقت جبرائیل کو بھیجتا ہے. وہ یقیناً مولا آج بھی زندہ ہے, ہماری حفاظت کرے گا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. میرے عزیزو, یہ جان کی حفاظت آپ خود اپنے تدبیروں سے پہلے کرو, پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. پہلے اپنی حفاظت. اگر ایسا حکم نہ ہوتا تو میں پہلے آپ کو کہہ دیتا کسی کے گھر میں دروازہ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ والے ہیں, اللہ ہمارا ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. میں تو یہ بھی کہتا آپ کو کہ کسی کے گھر پر چھت نہیں ہونی چاہیے, ٹھنڈی گرمی بارش سب اللہ ہی بھیجتا ہے, اپنے ایمان والوں کو خود ہی حفاظت کرے گا. ایسا حکم نہیں ہے. ہمیں فرمایا کہ تم اپنی حفاظت کی تدبیر کرو, پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. تم چھت بھی بناؤ, دروازہ بھی بناؤ, اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی انتظامات ہو سکتے ہیں وہ کرو. اب دیکھیں دو چیزیں اور بھی میں بتا دوں. ابھی وائرس پھیلا ہوا ہے, کرونا وائرس ہے, اسی طرح کا پلیگ ہوتا تھا. پلیگ کی بیماری بھی بہت تیزی سے پھیلتی تھی, طاعون کی بیماری. اب اس کے لیے پریکاشن جو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے, میں اس کو مانتا ہوں. حفاظت کے طور پر کیسے کہا گیا, اگر آپ کو معلوم ہے کہ کسی دوسرے شہر میں یہ بیماری پھیلی ہے تو اس شہر میں جانا جائز نہیں آپ کے لیے. یہ حدیث پاک میں ہے, ہمارے اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے. آپ کو جہاں بیماریاں پھیلی ہیں اس شہر میں جانے کو منع کیا گیا ہے, کیونکہ تمہارے جان کی حفاظت اسلام سکھا رہا ہے. ہاں اگر تمہارے شہر میں آ گئی تو شہر چھوڑ کے بھاگنا بھی جائز نہیں. دوسرا حکم بھی سنیں, اگر تمہارے پاس آ گئی تو پھر اپنا وطن چھوڑ کر کے بھاگنا بھی جائز نہیں, کیونکہ اب تم اللہ کی مرضی پر قائم رہو. کیونکہ آپ جا کر کے نہیں لیے بلکہ خود تمہارے پاس آئی ہے. جا کر کے مصیبت مول لینا یہ جائز نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اب جہاد پر میں آتا ہوں, کیا جہاد کا حکم دے دینا چاہیے؟ تو آپ نے منع فرمایا, کہا کہ ایسی مصیبت میں امت کو ڈالنا جہاں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے گی یہ حرام ہے. مثال کے طور پر اتنی قوم کو نہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لے کر کے چلے گئے ہم, اور سامنے ایک ایسی قوم ہے جو دشمن سارے اسلحے سے مزین ہے, پوری طرح سے لیس ہے, ان کے سامنے لے جا کر کے کھڑا کیے. ہو سکتا ہے کسی ایک کو تم مار گرائے لیکن 10 مومنین کا قتل ہو جائے گا, 10 مومنین مر جائیں گے. تو اس طرح کا حکم دینا بھی جائز نہیں شریعت میں, جہاں ہماری جانوں کا خسارہ ہو اور پھر دشمن ویسی ہی لیس کا لیس رہے. اسی لیے ہم جہاد کے حکم کی بات نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہماری باتیں ریکارڈ کرتے ہیں, اور مجھے معلوم ہے برسوں سے ڈپارٹمنٹ والے, CID والے ساری چیزیں اس چیز کو دیکھتے ہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں. آپ یہ مت سمجھنا کہ کوئی پاکستان سے آیا ہے اور یہاں ایک کوئی تنظیم بنا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس جو ایمانی نسبت ہے اس کے کسی ملک کی ضرورت نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے کافی. اب یہاں پر جو جہاد کے متعلق معاملات ہیں وہ کلیئر کر دیتا ہوں میں. ان حالات میں کسی بھی عالم نے کوئی فتویٰ اس طرح کا نہیں دیا اور نہیں دے سکتے ہیں, دے بھی نہیں سکتے کہ ان حالات میں
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو. میں نے ابھی پچھلے سے اس سے پہلے والے جمعہ میں غالباً آپ سے گفتگو کیا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرنا کہ ہم جائیں گے ابھی ماریں گے ان کو کاٹیں گے, تمنا مت رکھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگوں سے کسی کا نفع نہیں ہے, لڑائی سے کسی کا فائدہ نہیں ہے. میرے آقا امن کا مسیحا تھے. حضور فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کرو کہ امن قائم رہے, اور اگر تم پر کوئی چیز مسلط کر دی گئی تو پھر جم کر کے کھڑے رہو. ظاہر سی بات ہے کسی کو اس وقت تک امن کی بات کرنی چاہیے جب تک سامنے والے کے دماغ میں بات جائے, امن رہے. اور جو امن چاہتا ہی نہیں ہے تو جس کو کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, وہی حال ہو جاتا ہے. تو یہاں پر پریکوشن یا اپنے وقتی تدابیر کے ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظتی تدابیر کرے. اب اس سلسلے میں کیا کھل کر کے ساری چیزیں بتاؤں, ہر ایک کو معلوم ہے کہ اپنی حفاظت کیسی کرنی چاہیے. ہر مسلمان اپنی حفاظت کرے, وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. اب آپ کے حالات کے طور پر بارش آئے تو آپ چھت لگا کر کے, اگر کہیں سے رس رہی ہے چھت تو پلاسٹک ڈال کے حفاظت کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے سمجھ کے چلو کہ تمہارے بچے, جوان, بیویاں, بچیاں, عورتوں پر جب کوئی بات بن آئے تو آپ کون سا پلاسٹک ڈال کر کے بچو گے, وہ پلاسٹک کا انتظام پہلے سے ہونا چاہیے. کون سے دروازے لگا کر کے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, وہ دروازے پہلے سے لگنا چاہیے. کیونکہ یہ قرآن میں اللہ نے ہمیں فرمایا دشمن کی گھات سے بچو, کہ وہ ہمیشہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے. ابھی کل کی بات ہے, ایک جٹ سادھو پتہ نہیں کتنے سال سے نہایا نہیں, وہ انٹرویو دینے کے لیے کھڑا ہے, غلیظ زبان اور ایسی زبان, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی جو کچھ بھی مسئلہ ہے اس کا سب کارن اسلام ہے. جب سے اسلام آیا ہے 1400 سال سے, تب سے پوری دنیا میں ایسا ہی معاملہ ہے. پتہ نہیں اس کو کتنا درد ہے اسلام سے, تکلیف کتنی ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے تیرے لیے جہنم تیار رکھی ہے, انتظار کر. اسلام کے متعلق جو بھونکتے ہیں وہ اوندھے منہ گرتے بھی ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا ان لوگوں کی زبانوں سے. لیکن دل کی بھڑاسی آج بھی نکال رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. ممکن نہیں ہے. اسلام, ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ہم سب جو چہرے دکھ رہے ہیں نا, اس کا نام اسلام نہیں ہے. اگر یہ لوگوں کا نام ہی اسلام ہوتا تو یہ کاٹ کاٹ کر کے صاف کرتے ہیں. اسلام وہ ایک ایسی غیبی قوت ہے کہ تم سب کے چہرے ہٹا بھی دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غیبی قوت سے اسلام کو پھر زندہ فرماتا ہے. وہ الگ طاقت ہے. اسلام اپنی حقانیت سے زندہ ہے. قرآن عظیم اسلام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اسلام ہے. ہم جیسے ہزاروں آئیں گے جائیں گے, اسلام ایک کھمبا ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکے گا. تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دنیا ہمیشہ یہ چاہے گی کہ تمہارا خاتمہ ہو جائے, تمہاری ساری چیزیں ختم کر دی ہیں. دشمن گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں, مسجد کے باہر اس گلی سے اگر سامنے سے گزرو گے, 2-4 کھڑکیاں ہیں, وہاں کوئی چاقو لے کے بیٹھا ہے, تلوار لے کے بیٹھا ہے, تو اس گلی سے گزرو گے آپ, اور میں یہ کہوں آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہے, آپ تو ٹال دیں گے, نہیں اس گلی سے مجھے جانا نہیں. اور اگر جانا ہی پڑے تو پھر کیا کر کے جائیں گے آپ, وہ بھی آپ کو معلوم ہے. سب آپ عقل والے ہیں. اسی طرح ہم بار بار آپ کو پکار کر کے کہہ رہے ہیں, سارے دشمنان اسلام گھات لگا کر کے بیٹھے ہیں. نوجوانوں کو الگ, بچیوں کو الگ, انہوں نے راستے بنائے ہیں. بے حیائی کا راستہ یہ انہی کا بنایا ہوا ہے کہ اس پر مسلمان آ جائے ختم ہو جائے گا اس کا اسلام. اس کو ننگا کرو اس کا اسلامی چلا جائے گا, اس کو بےہودہ کرو اس کا اسلامی چلا جائے گا. تمہارے ماحول میں سود کو لا کر کے, انٹرسٹ کو لا کر کے, بڈی کو لا کر کے,
تمہارا اندر کی روحانیت ختم کرنے کی یہ ان کے حملے ہیں، تم بچ ہی نہیں پا رہے ہو. یہ دشمن گھات لگا کر کے بیٹھے ہیں تمہارے پورے کے پورے روح اسلام کو ہلانے کے لیے، اور آپ بچنا نہیں چاہتے. آپ انہی راستوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر پریکاشن کے، بغیر کسی حفاظت کے، بغیر کسی چیز کی اپنے ساتھ رکھے ہوئے. آج یہی حالات ہیں جو ہمیں دوچار کیے ہوئے. میرے عزیزو، جب ان معاملات میں گزرنا ہو، اللہ کی پناہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات یاد آتی ہے. سیدنا خالد بن ولید اپنے نوجوان لشکریوں کو لے کر ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو بڑا پریشان کیا تھا. وہ عیسائیوں نے حضرت خالد بن ولید پر حملے کیے تھے. ان کے حملوں کا جواب دینے کے لیے آپ اپنی فوج کے ساتھ اس قلعے کا محاصرہ کر لی. اب جہاں خالد بن ولید اڑ جائے، کون ہے جو ان کے مقابل میں آئے گا؟ بہت دن گزر گئے، اندر قلعے میں بند تھے وہ لوگ سارے عیسائیوں کے پادری نے سب کو بلا کر کے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو اس سے لڑنا بہت مشکل ہے. یہ نوجوان سپاہیوں کی ایک کھیپ لے کر کے آیا ہے. اور مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جب جاتے ہیں تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے نہیں جاتے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ تو آتے ہی ہیں قتل ہونے کے لیے، مر جاؤں تو جلدی مجھے جنت مل جائے. ان کا کیا علاج ہے بھلا؟ جو چاہتا ہی ہے میں ختم ہو جاؤں تو اس کا کیا علاج ہے؟ دنیا اسی جذبے سے آج بھی ڈرتی ہے، دنیا اسی جذبے سے آج ڈرتی ہے. تو حضرت خالد بن ولید کے ان کے سپاہیوں کے ان جذبوں کو دیکھ کر وہ اندر سے میٹنگ کرتے ہیں کہ ایسا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے ہم نہیں جیت سکتے. میں ایک پلان بنایا ہوں. پاپ کہہ رہا ہے، پادری کہہ رہا ہے، میرے پاس ایک پلان ہے ان کو ان کے مقصد سے ہٹانے کا. سبوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ان سے ٹائم لے لو، ان کو صلح کی بات کرو کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں آپ سے، یہ قلعہ یہ ساری چیزیں آپ کے حوالے، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ایک شرط رکھیں گے. 3 دن کے بعد خالد بن ولید کو اور اس کے سپاہیوں کو بازار میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک آنا ہوگا. سبوں نے پوچھا کہ وہ گزر کے آ جائے گا، اس میں کیا ہے؟ کہا نہیں، میں پورے شہر کی حسین ترین لڑکیوں کو بازار میں کھڑا کر دوں گا، آدھے آدھے لباس میں، اور راستے پر دولت کے انبار بچھا دوں گا. نوجوان ہے، بھڑکیلا نفس ہوتا ہے، حسن کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا. تو انہوں نے سب نے کہا کہ بہت اچھا مشورہ ہے. تو خالد بن ولید کے پاس آیا یہ عیسائی راہب. اس نے کہا دیکھو ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، صلح کر لیں گے. آپ نے کہا اچھا ہے، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، قتل و غارت نہیں چاہتے، صلح ہو جائے اچھی بات ہے. لیکن اس عیسائی نے کہا لیکن ایک شرط ہے ہماری، آپ 3 دن کے بعد اس بازار سے گزرتے ہوئے ہمارے قلعے تک آ جائیں. آپ اور آپ کے سارے فوجی صحیح سلامت اگر پہنچ گئے تو یہ چابیاں بغیر مقابلے کے آپ کے حوالے ہم کر دیں گے، یہ قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں. خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے. 3 دن جب گزرے تو آپ کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ ان کے پلاننگ ہے، منصوبہ بندی. اسی کو کہتے ہیں دشمن گھات لگا کر کے ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے سے اپنی تدبیر کرو. اللہ نے فرمایا وہ صحابہ تھے جو اپنی تدبیر کرتے تھے. آپ کو شک تو ہو رہا تھا اتنی آسانی سے اتنا بڑا قلعہ ہمارے حوالے کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ لڑائی بھی نہیں، جنگ بھی نہیں، اور صلح، اتنے شریف تو ہے نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید 3 دن کے بعد، ان کی فوج کی ایک خاصیت یہ تھی کہ پورے کے پورے جوان تھے، وہ کڑیل جوان سپاہی. تیسرے دن جب اس راستے پر آئے، اچانک حضرت خالد بن ولید کو کچھ جھلکیاں محسوس ہو گئی کہ حسن کا بازار گرم کیا گیا ہے، دولت بچھائی گئی اور ننگی لڑکیاں رقص کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں. آپ رک گئے، وہیں رک گئے، پلٹ کر کے اپنے نوجوان صحابہ جتنے بھی تھے، ایک ایسی تقریر آپ نے فرمائی تاریخ میں آج تک موجود ہے. آپ نے فرمایا اے نوجوانان اسلام، آج تمہارا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں، تمہارا اللہ
تمہارا امتحان لے رہا ہے. اگر آج تمہارا قدم ڈگمگا گیا، قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ تم پر لعنتوں کے پھٹکار برسائے گی، اور اگر تم ثابت رہ گئے تو قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم پر برسیں گی. انہوں نے پوچھا، وہ نوجوانوں نے ابھی دیکھا نہیں تھا کیا ماحول چل رہا ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے. خالد بن ولید نے کہا دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے، تمہارے ایمان پر حملہ، تمہارے اخلاق پر حملہ، تمہارے نفس پر حملہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، گزریں یا نہیں گزریں؟ کہا گزرنا تو ہے، ہم نے شرط رکھی ہے، گزرنا تو ہے، بس ایک چیز میری سن لو. حضرت خالد بن ولید نے کہا آج میں تمہیں کوئی اور علاج نہیں بتاتا، صرف میرے آقا کی ایک سنت پہ عمل کر لے جاؤ. انہوں نے کہا ہم تو حضور کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں، بتائیں اور کون سی ہے؟ سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جب میرے آقا بازار میں جاتے تھے تو اپنی نگاہیں نیچے کر کے جاتے تھے. یہ میرے آقا کی سنت، اس پر تم آج عمل کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے نبی ہمارے سامنے ہیں. وہ سارے نوجوان سپاہی، اب جب مارچ شروع ہوا ان کا حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں، ادھر سے ادھر سے یہ حسینائیں اپنی طرف بلاتی رہیں، پکارتی رہیں. پورے راستے پر نہ کسی نے سر اٹھایا، نہ آنکھ اٹھائی، نہ دولت کا ایک سکہ اٹھانے کے لیے کوئی نیچے جھکا. صحیح سلامت وہ اس قلعے تک پہنچے، ایک نے بھی نہیں نظر اٹھائی. ان عیسائیوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ صاحب اس میں ملوث ہو گئے ہوں گے، اب ان پر حملہ کرنے کا وقت ہے. لیکن وہ وقت سے پہلے حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے، کسی ایک نے بھی ادھر ادھر نگاہ نہیں ڈالی، تو حیرت میں ہکے بکے دیکھتے رہ گئے. خالد بن ولید کو وہ اپنی شرط کے مطابق ساری چابیاں لا کر کے حوالہ کرتا ہے. عیسائی راہب پادری پوچھتا ہے خالد یہ تو بتاؤ، یہ تم فرشتے جمع کیے ہو یا انسانوں کی فوج ہے؟ یہ کسی کی نظر دھوکہ نہ کھائے، ہم نے تو حسن کے اعلیٰ سے اعلیٰ مادے یہاں پر لا کر کے جمع کر دیے تھے، کیا تمہاری خواہشیں نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر. سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا تھا ہم نے اپنی آنکھوں کو بچا رکھا ہے صرف جمال مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دنیا کے حسینائیں ہمیں اپنی طرف نہیں رغبت دلا سکتی. یہ وہ صحابہ تھے جن پر 1000 حملے ہوئے دنیا نے کیے، لیکن وہ اس میں ایسے نکل گئے. تاریخ میں لکھا ہے انہی عیسائیوں نے کہ یہ ایسے آ رہے تھے ان راستوں سے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، اتنا صحیح سلامت کہ کوئی سر نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے. وہ کیفیت ان کی ایسی تھی کہ وہ صحابہ یہ سمجھ کر کے چلتے تھے کہ آج میرا پورا امتحان ہے، پوری دنیا مجھے دیکھے گی. آج ذرا اگر بہکوں گا تو میرے پیچھے ایک پوری قوم چلی جائے گی. اے نوجوانوں، آج تمہارے قدم جو ڈگمگاتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ تم خالی اکیلے بگڑ گئے، تمہارے نیچے جتنے بچے ہیں وہ سب تمہاری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سارے تم کو فالو کرتے ہیں. آج کسی ایک نے برائی کی تو اس کے فالوورز ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن ان ہزاروں کا گناہ بھی تمہارے سر پر ڈالا جائے گا، تمہارے ایک گناہ کے شروع کرنے کا. اور یہی دنیا چاہتی ہے کہ تمہارے اوپر اس طرح کے حملے ہوں. اور میرا مولا فرما رہا ہے خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو، اپنی حفاظت کی تدبیر. میں نے صرف یہاں پر اپنے جان کی حفاظت کی بات نہیں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کہا. اپنے ایمان پر بھی جو حملے آئیں اس پر پہلے سے تم تیار رہو کہ مجھے دنیا آج کہاں کہاں سے حملے کر سکتی ہے. آج تمہارے گھروں تک یہ داخل ہو چکے ہیں، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تمہارے گھر کا پورا اخلاق چینج ہے، آج ساری چیزیں تبدیل ہیں. مائنڈ پروگرامنگ اس کو کہتے ہیں، دماغ کو بنانا. اب مثال کے طور پر تقریباً ہم یہاں جتنے دنوں سے جو کچھ بھی میں چھوٹی موٹی محنت کر رہا ہوں، میں نے ایک ماحول دیکھا ہے بچوں کے اندر تبدیلی، یہ ساری چیزیں، یہ مائنڈ پروگرامنگ ہے. کنٹینیو کسی چیز کو بولا جائے تو لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج پہلی بار میں بیٹھا تو اتنی پبلک آ گئی. کافی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں تو تمہاری طبیعت اس کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئی
اسی طرح اسی ٹپ پر عمل کرتے ہوئے ظالم اور دشمن ہمارے گھروں پر جو لا کر کے رکھے ہیں، ڈیلی ان کو کچھ فیشن دکھاتے رہو دکھاتے رہو دکھاتے رہو، یہ دیکھتے دیکھتے دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. بچیاں آج ہماری جو بے آبرو ہو کر باہر نکلنا چاہتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیدائشی بے حیا نہیں ہے، ان کے دماغ کو بے حیا بنایا گیا ہے. یہ دشمن تمہارے گھروں تک ہے. ہم تو کہاں کہاں بچنا چاہیے. آج اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچے کو اسکول جانے سے لے کر واپس آنے تک اس کو کچے دماغ میں جو جو چیزیں آپ ڈال سکتے ہو سب ڈال دو پہلے سے حفاظت کے لیے. سیدنا امام حسن اور امام حسین فرماتے ہیں، چھوٹے سے بچے تھے، 2.5 سال کی عمر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھی. حضور اپنے حجرے میں اندر تھے. امام حسن یا امام حسین کسی نے ایک کھجور اٹھائی اور اب چبانے لگے. صدقہ میرے نبی کے لیے حرام ہے، ان کی آل کے لیے حرام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، جلال میں اپنی انگلی پوری ان کے حلق میں ڈال دی اور کھجور کھینچ کر کے باہر نکالا اور کخ کخ کہا. حضور پاک نے فرمایا کھانسو کھانسو تاکہ اس کا ایک ریشہ بھی نہ رہے. پھر فرمایا اے بیٹا آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ مساکین کا ہے، یہ غربا کے لیے آیا ہوا ہے، تمہارے لیے نہیں آیا. تو اس بچپن میں امام حسین فرماتے میرے آقا نے انگلی ڈال کر کے جو نکالا 60 سال کی عمر تک بھی اس کا اثر انہوں نے محسوس کیا. فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو چیز تربیت دی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں قبل از وقت تدبیر کرنا. پہلے سے بچوں کو بے حیا ہونے سے بچانے کے لیے. لڑکیاں جب بچیاں، آپ سوچتے ہوں گے اتنی چھوٹی بچی کو کیا بڑی بڑی باتیں ہم کریں، نہیں، اس کو بتائیں. آپ کچے دماغ کی باتیں ہمیشہ یاد رہتی. دیکھیں آپ کے بچوں کو بھی دیکھیں، ہم سب بھی دیکھتے. پہلی جماعت میں جو پڑھتے تھے الف سے انار، بے سے بکرا، یہ ابھی تک یاد ہے. وہ جو کتابوں میں پڑھتے تھے. آپ کے بچے جانی جانی یس پاپا کرتے ہی رہتے ہیں چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں، وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. باقی اوپر کی کلاسوں میں کیا کیا پڑھایا گیا کالج میں وہ کچھ یاد نہیں ہے ان کو. کیوں؟ اس وقت جو چیز ان کے دماغ میں داخل ہوئی ہے وہ لائف ٹائم کے لیے جاتی ہے، عمر بھر کے لیے جاتی. اخلاق دینے کا وقت وہ ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تدابیر ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان اور اپنے ایمان دونوں سے بچنے کے طریقے بچپن سے ہی انہیں سکھایا جائے، یہ تربیت کی جائے. میں پڑھ کر کے شوق ہو گیا. یہودی اسرائیل میں، آج اسرائیل میں ان کی ہاں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تب سے پروگرامنگ چالو ہے. ہر حاملہ عورت کے لیے انہوں نے ایک گھر بنایا ہے جہاں پورے کے پورے کمپیوٹرز، اور اس عورت کو دن میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ پزل گیمز ہوتے ہیں، میتھس کے، میتھمیٹکس کے، یہ ساری چیزیں اس عورت کو حل کرنا پڑتا ہے. جو پریگننٹ عورت ہے وہ حل کرتی رہتی ہے، جتنے بھی ڈیفیکلٹ چیزیں اس کو حل کرتی رہتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے دماغ کے کام کرے گی اس کا بچہ اتنے ہی دماغ والا پیدا ہوگا. وہ کہاں سے اس کی پروگرامنگ چل رہی، ماسٹر پلان. اس کے کھانے کی چیزیں خاص کر دی جاتی ہیں گورنمنٹ سے، اس کے لیے خصوصی وہ جاری ہو جاتی ہے. کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس کو کتنا کام کروانا ہے، کون کون سی غذائیں دینا ہے، بچے کو وہاں سے وہ تیار کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں آوارہ چھوڑ دیا گیا ہے. میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی مائنڈ پروگرامنگ کے لیے بڑے بڑے کمپیوٹر لاؤ. ہمارے ہاں پریگننٹ عورتیں ہیں تو ان کی مائنڈ پروگرامنگ کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ عورتیں صرف قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر رہے ہیں. بس ایک چیز لے کر کے چلو، پھر دیکھنا بچے کے اندر جو ذہنیت آئے گی انشاءاللہ العزیز. تمہیں الگ سے میتھمیٹکس حل کرانے کی ضرورت نہیں، سائنس کی ضرورت نہیں، فزکس، جغرافیہ سب الگ الگ نہیں. یہ سارے علوم کا خزانہ تو قرآن ہے. اس کے ذریعے سے بھی ہم تدبیر کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات میں صرف میں نے ایک ہی آیت کی تشریح کی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی آیتیں اگلی تفسیر میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.